بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ آج ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ سمجھا سکیں بچوں کو اور لوگ اس کو سمجھ بھی سکیں کہ دعائیں لوگوں کی اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہوتی ہے۔ اس کا یقین بنا لیں پہلے۔ جب ہم اس بات کا یقین کر لیں گے کہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو انشاء اللہ تعالی دعا ضرور قبول ہوگی۔ اللہ نے اس کے درجات رکھے ہیں قبولیت کے۔ بلا شبہ اللہ کے یہاں ہر نیکی کا بدل ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ دعا ایک بہت ضروری اور بہت ہی اہم حصہ ہے ہماری عبادت کا۔ ہم جو بھی دعا کرتے ہیں اس کا پختہ یقین رکھیں کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور ذہن کہیں اور ہے اور زبان سے الفاظ ادا ہو رہے ہیں تو یہ غافل دل کی دعا ہے۔ اس کی قبولیت کا کیا یقین؟ اللہ نے ایسی دعاؤں کو قبول کرنے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتے۔ آج کل ہم لوگ دعائیں کرتے ہیں، ان میں دونوں طرح کی کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ سب سے بڑی کوتاہی یہی ہے کہ دعا کرتے وقت دل حاضر نہیں ہوتا، ذہن میں خیالات کچھ اور چل رہے ہوتے ہیں، بس اسی کے پیش نظر مسائل پیدا ہوتے ہیں، نا امیدی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ حدیث پاک میں ہے کہ دعا قبول ہونے کا بہت بڑا ایک ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے آرام، چین، خوشحالی، تندرستی کی حالت میں اللہ رب العزت کے ساتھ جڑے رہیں اور اس سے دعا کرتے رہیں۔ جو شخص اس پر عمل پیرا ہوگا اس کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ انعام ہوگا کہ جب کسی پریشانی میں مبتلا یا کسی مصیبت سے دوچار ہوگا یا کسی مرض میں مبتلا ہوگا، اس وقت دعا کرے گا تو اللہ جل شانہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے، کتنی اچھی سہولت اللہ کے یہاں سے مل رہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا معاملہ جوڑ کے رکھیں اور خالص عبادت کریں۔ خالص عبادت کی بات ہی اور ہے۔ معلوم ہوا کہ دعا برابر کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنا بندے کا کام ہے اور قبول فرمانا اللہ کا کرم ہے۔ یہ کہنا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، اکثر یہ بھی غلط ہوتا ہے۔ دعا قبول ہونے کا مطلب لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ اللہ نے اس کے 3 درجات رکھے ہیں۔ نمبر 1، یا تو ظاہراً جو دعا اس نے مانگی اللہ نے وہی عطا کر دیا۔ دوسرے، جو دعا کرنے والے کو چیز مطلوب ہے اس کے برابر اسے کچھ اور عطا کیا یا اس کی پریشانی کو ٹال دیا، اس پہ کوئی آفت آنے والی تھی اس کو ہٹا دیا۔ یہ دوسرے نمبر پہ آتی ہے دعا کی قبولیت کی۔ اور تیسرا درجہ وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیا اس دعا کو۔ یہ بھی بڑا عمدہ حساب ہے اللہ کے یہاں۔ جب قبولیت دعا کا مطلب معلوم ہو گیا تو یہ کہنا کسی طرح درست نہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ قبول ہوتی ہے، بس اس کے درجات الگ ہیں اور اس کو سمجھنا انسان کو اپنی عقل سے چاہیے کہ ہم پہ کتنی مصیبتیں ایسی ہیں
جو اللہ رب العزت چاہیں تو ہو جائے، اور اب ہم چین و سکھ سے اتنی پریشانی کے باوجود بھی رہ رہے ہیں، تو یہ اللہ نے کسی دعا کے بدل میں ہی ہمیں اتنی آسانی دی ہوئی ہے، بس اس بات کا ہمیں یقین ہو جائے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے وقت کی دعا ایسی ہے جو سب دعاؤں سے زیادہ قبولیت کے وقت میں داخل ہو؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری پہر کی دعا سب دعاؤں سے بڑھ کر ہے، یعنی تہجد کا وقت، اس وقت کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت بھی اٹھ کر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ دن میں 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے اللہ کے ہاں، کتنا بڑا انعام ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، دعاؤں کے وقت کو تھوڑا بڑھانا چاہیے، اللہ کے ساتھ دل لگانا چاہیے، پھر اپنے مقصد کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ جتنا ہم ذکر کریں گے اللہ کا معاملہ انسان کے ساتھ اتنا ہی اچھا ہوگا، لہٰذا اپنے معاملات کی درستگی کریں۔ حدیث میں یہ بھی آیا کہ رات کی تمام گھڑی میں سے ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ رب العزت دعا قبول کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی حکمت ہے اس میں کہ اس گھڑی کو اللہ نے منکشف نہیں کیا ہے۔ اب بندہ باوضو ہو کر جب سوتا ہے اپنے بستر پر اور ذکر کرتا کرتا سو جاتا ہے، سنت کے مطابق دعا پڑھتا ہوا سوتا ہے، رات کے جس پہر اس کی آنکھ کھلے کروٹ لیتے وقت بھی، اور وہ جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی قبول فرما لیں گے۔ کتنا زبردست انعام ہے بندے کے لیے۔ اس کے علاوہ جس طرح تمام مہینوں میں رمضان کا مہینہ عبادت کے لیے افضل ہے، اسی طرح دنوں میں شب جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو شب جمعہ کا اہتمام کرنے والا بنا لیں، رات کے اول وقت میں عبادت کر لیں۔ تمام رات نہیں جاگ سکتے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ رات کے اول وقت میں تھوڑی عبادت کریں، ذکر کریں، اور پھر آخری رات میں ذکر اٹھ کے کر لیں تو پوری رات عبادت میں شمار ہوگی۔ اور شب جمعہ میں عبادت کرنا بہت مقبول ہے، تمام انبیاء کرام سے ثابت ہے کہ شب جمعہ کی عبادت بہت قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اسی طرح جمعے کے دن میں بھی جو دعا کی جائے، کوئی ایک گھڑی ہے، وہ حدیث کے مطابق یا تو نماز جمعہ میں نماز سے پہلے خطبے اور نماز کے درمیان کا وقت ہے، یا پھر عصر سے مغرب تک کا اہتمام کیا جائے گھروں میں، تو اس میں بھی آپ کے لیے آسانی، سہولت، ہم سب کے لیے یہ بڑے نعمت کے اوقات اللہ نے دیے ہوئے ہیں کہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے، بس ہمارے مانگنے میں ہی کسر ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اس طرح سے سنواریں کہ ہمارے گھر کے بچے بچے سے پتہ چلے کہ یہ ایک اچھے مسلمان، سچے لوگوں کا گھرانہ ہے جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان ایسا ہو جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، تو وہ کیسا انسان؟ جس کا عمل اچھا ہو، جو عملاً اچھا ہو، اس کے عمل کو دیکھ کے دوسرے کے دل میں عبادت کی رغبت پیدا ہو، بس وہی کامیابی ہے اور وہی اللہ کی رضا ہے۔ ہم سب کوشش کریں کہ اللہ سے اپنے معاملے کو خالص کر لیں، بس جب ہم خالص ہو جائیں گے تو نسلیں بھی سدھر جائیں گی۔ ہم کوشش تو کریں کہ ہمارے گھر کے بچے میں دین کا شعور پیدا ہو جائے، ہم دین کے شعور کو جگائیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دنیا تو خود بخود مل جائے گی، لیکن آخرت کو سنوارنے کی فکر ہر گھر میں ہونی چاہیے۔
تو ہم اس کوشش کو اپنی دعاؤں کے ذریعے جوڑ لیں، انشاءاللہ تعالی دعاؤں سے اللہ راضی ہو جائیں، اور جب اللہ راضی ہو گئے تو دنیا کے سارے کام سنور جائیں گے۔ بس اللہ کو راضی کرنے کی ہم فکر کر لیں انشاءاللہ تعالی۔